بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علی سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو عبداللہ سالم معروف بے خواجہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریائے نیل کے ایک جزیرے میں ہوں. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مگر مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. میں اس سے ڈر گیا. ناگہاں ایک شخص نے میرے ذہن میں آیا کہ وہ نبی ہے. مجھ سے فرمایا کہ جب تو کسی سختی میں ہو تو یوں پکارا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی پناہ کا طلبگار ہوں. اتفاق سے انہی ایام میں اتنا بینا نے حضور کی زیارت کا ارادہ کیا. میں نے اس سے اپنا خواب بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ جب تو کسی سختی میں مبتلا ہو تو یوں پکارا کر. یا وہ روانہ ہو کر رابطہ میں پہنچا. وہاں پانی کی قلت تھی. اس کا خدمت دار پانی کی تلاش میں نکلا. راوی کا قول ہے کہ اس نابینا نے مجھ سے ذکر کیا کہ میرے ہاتھ میں مشت خالی رہ گئی ہے. میں پانی کی تلاش سے تنگ آ گیا. اسی اسنا میں مجھے تمہارا قول یاد آ گیا. میں نے کہا اسی حال میں نادا ایک شخص کی آواز میرے سامنے پڑی تھی تو اپنی مشت بھر لے. میں نے مشت میں پانی کے گرنے کی آواز سنی یہاں تک کہ وہ بھر گئی. میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کہاں سے آ گیا. ابو الحسن علی بن مصطفیٰ استلانی ذکر کرتے ہیں کہ ہم بحر عذاب میں کشتی میں جدہ تو روانہ ہوئے. سمندر میں طغیانی آ گئی. ہم نے اپنا اسباب سمندر میں پھینک دیے. جب ہم ڈوبنے لگے تو نبی سے استغاثہ کرنے لگے اور یوں پکارنے لگے یا محمد یا محمد. ہمارے ساتھ مغرب کا ایک نیک دل شخص تھا. وہ بولا حاجیو گھبراؤ مت، تم بچ جاؤ کیونکہ ابھی میں خواب میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں. میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ سے استغاثہ کر رہی ہے. حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو تو فرمایا کہ مدد کرو. مغربی تک قول ہے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر سمندر میں گھس گئے. انہوں نے کشتی کے پتوار پر اپنا ہاتھ ڈالا اور کھینچتے رہے یہاں تک کہ کشتی سے جا لگے. چنانچہ ہم صحیح و سالم رہے اور استباء بجز خیر ہم نے کچھ نہ دیکھا اور صحیح و سالم کشتی پر پہنچ گئے. علامہ نبہانی شواہد الحق میں عبد الرحمن جزولی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ ہر سال خراب ہو جایا کرتی تھی. ایک سال مدینہ منورہ میں میری آنکھ دکھنے لگی. میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کی یا رسول اللہ میں آپ کی حمایت میں ہوں اور میری آنکھ دکھ رہی ہے. بس مجھے آرام ہو گیا اور حضور کی برکت سے اب تک مجھے آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی. علامہ نبہانی شواہد الحق میں کتاب الاشارات علی معرفت الزیارات سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے مصنف شیخ عبد الحسن علی ابن ابی بکر السالج الحروی کہتے ہیں کہ جزیرہ میں ایک شہر کو نا ہے. وہاں مشہد نبی اور مشہد علی موجود ہیں. میں نے جزیرہ والوں سے ان مشہد کی نسبت دریافت کیا کہ کیا یہ نبی اور علی مرتضیٰ کے نام پر بنائی گئی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ یہ قصہ تفصیل طلب ہے. تو پھر ایک خوبصورت شیخ کو بلاتے بتلایا کہ یہ شخص جذام میں مبتلا ہو گیا تھا. لوگوں نے اس کی بیماری سے ڈر کر اسے جزیرے کے ایک طرف نکال دیا تھا. ایک رات اس نے ایسا گل مچایا کہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور اسے تندرست ٹھہرا دیتا. جب اس کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے بیان دیا کہ اس جگہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا کہ فرماتے ہیں یہاں مسجد بنواؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں. لوگ میری بات پہ یقین نہ کریں گے. حضور علی نے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے علی اس کا ہاتھ پکڑو. حضرت علی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا. میں تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو. امام ابن نعمان مصنف مصباح الظلام میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کو دیکھا ہے. ہمارے استاد حافظ وامیاتی اور دیگر شیوخ اس قصے کا ذکر کرتے تھے اور اس کو صحیح بتاتے تھے. یہ قصہ وہاں مشہور ہے. اس مسجد کو مسجد النبوی کہتے ہیں. علامہ نبہانی اپنی کتاب سعادات الدارین میں خود اپنے استغاثہ کا قصہ یوں تحریر فرماتے تھے. کسی ناخدا ترس دشمن نے میرے اوپر ایسا افطرا باندھا کہ سلطان عبد الحمید خان نے حکم دیا کہ مجھے معذور کرتے دور علاقے میں بھیج دیا جائے. یہ سن کر مجھے بے قراری ہوئی. جمعرات کا دن تھا. جمعے کی رات میں نے 1000 دفعہ استغفار پڑھا اور 350 بار درود شریف پڑھا. مجھے نیند آ گئی. آخر رات پھر جاگا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھ کر حضور سے استغاثہ کیا. جمعہ کی شام ہوئی تو سلطان کی طرف سے تار آ گیا کہ مجھے بہار رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سلطان تو نصرت دے اور مفتری تو رسوا کرے. امام شرف الدین بوصیری اپنے قصیدہ بردہ کا سبب تصنیف یوں بیان فرماتے میں نے رسول اللہ کی مدح میں بہت سے قصیدے لکھے
جن میں سے بعض وزیرزین الدین یعقوب بن زبیر کی درخواست پر تصنیف ہو۔ بعد ازاں ایسا اتفاق ہوا کہ میں مرض فالج میں مبتلا ہو گیا اور اس سے میرا نصف بدن بیکار ہو گیا۔ میرے جی میں آیا کہ حضور کی مد میں ایک اور قصیدہ لکھوں، چنانچہ میں نے یہ قصیدہ بردہ تیار کیا اور بتوسل حضور رسول اکرم بارگاہ باری تعالیٰ میں اپنی عافیت کے لیے دعا کی۔ میں نے اس قصیدے کو بار بار پڑھا اور حضور کے توسل سے دعا کی اور سو گیا۔ اب دیکھیے احمد مختار کی مسیحی اور محمد عربی کی چارہ فرمائی۔ خواب میں زیارت ہوئی، حضور نے اپنا دست شفا میری مفلوج حصے پر پھیرا اور اپنی چادر بردہ مبارک مجھ پر ڈال دی۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے تعین تندرست و قوی پائی۔ میں نے اس قصیدے کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا، مگر جب میں صبح کے گھر سے نکلا تو راستے میں ایک درویش نے مجھ سے کہا کہ وہ قصیدہ مجھے عنایت فرمائیے جو آپ نے رسول اللہ کی مد میں لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ کون سا قصیدہ طلب فرماتے ہیں؟ وہ بولے تھے جو تم نے بحالت مرض سے لکھا ہے، اور اس کا مطالعہ بھی بتا دیا اور یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم رات تو یہی قصیدہ میں نے دربار نبوی میں سنا ہے۔ جب یہ پڑھا جا رہا تھا تو حضور اس کو سن کر یوں جھوم رہے تھے جیسے کہ باد نسیم کے جھونکے سے میوہ دار درخت کی شاخیں جھومتی ہیں۔ حضور انور نے ان کو پسند فرمایا اور پڑھنے والے پر ایک چادر ڈال دی۔ سن تو میں نے اپنا خواب بیان کیا اور یہ قصیدہ اس درویش کو دے دیا۔ اس نے لوگوں سے ذکر کر دیا اور یہ خواب مشہور ہو گیا۔ میری دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ یہاں پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ شر ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ